السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان ناول عشق ذات از پلوشہ صافی، قسط نمبر 5۔ کھا پی کر وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ آدھے سے زیادہ راستے تک وہ عثمان کی گاڑی میں آئے، پھر پیدل چلنے لگے۔ اسے آج جیسا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بھی زہیب پسند ہے یا نہیں، لیکن آج کا دن اس کے لیے بہت یادگار رہے گا، اتنا یقین ضرور تھا۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئیں تو ستارہ لان میں کرسی پر بیٹھی نظر آئی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ طیش میں آ گئی۔ کہاں گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اس نے انہیں لاؤنج کے دروازے پہ ہی روک کے غضب سے پوچھا۔ ویسے ہی گھومنے پھرنے گئے تھے، آپ محترمہ تو سو رہی تھی نا؟ وہ مڑ کر لان میں آئی اور ستارہ کو گلے لگا کر گال پر کس کر کے بتیسی دکھا کے کہا۔ ستارہ کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ وہ ناک پھیلاتی اندر چلی گئی۔ کومل بھی اپنے گھر چلی گئی اور وہ کچھ دیر آرام کرنے بیڈ روم میں آ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ آئینے میں خود کو سراہتے ہوئے زہیب کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ تم مجھے بہت پسند ہو، وہ مسکرانے لگی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اپنے کمر تک آتے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں۔ میرے دل میں جو بات ہوتی ہے اور جو طریقہ مناسب لگے میں وہ بات کہہ دیتا ہوں۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی۔ پتہ نہیں کیوں پر تم سے الگ سا لگاؤ ہو گیا ہے۔ بیڈ پر کروٹ لیٹے لیٹی کالج میں بھی تم سے ملنے آیا تھا۔ وہ بلش کرنے لگی۔ لگتا ہے میں تمہیں پسند نہیں ہوں۔ اسے اب اپنے بڑبڑانے پر ندامت محسوس ہوئی۔ اف کہتی اپنے آپ پر ہنسنے لگی۔ میرا نمبر کیوں سیو نہیں کیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے موبائل اٹھایا اور زہیب کا نمبر تلاش کرنے لگی اور اسے مل بھی گیا تھا۔ نمبر سیو کر کے وہ لاؤنج میں چلی گئی۔ زہیب بھی خوشگوار موڈ میں گھر پہنچا اور رات تک فیملی کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مشغول رہا۔ سونے کے لیے روم میں آ کے اس نے موبائل دیکھا تو مسکان کی واٹس ایپ انفو نمایاں ہو گئی تھی۔ زہیب کو جیسے بات کرنے کا اجازت نامہ مل گیا ہو۔ تھینکس، اس نے بہت خوش دلی سے میسج بھیجا۔ ویلکم۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، مسکان کا جواب موصول ہو گیا تھا۔ صبح تک ستارہ اور زہیب کو لے کر اس کے دل میں جو خدشات تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ باتوں کا سلسلہ اسی طرح شروع ہوا اور وہ ہر وقت موبائل پر لگی ہوتی۔ ستارہ کے ساتھ گزارنا کم کر دیا تھا۔ زہیب کو جب بھی فارغ وقت ملتا وہ اسے کال ضرور کرتا اور 5 منٹ ہی صحیح مگر وہ بات ضرور کرتا۔ مسکان کو زہیب کا یوں اسے اہمیت دینا، اس کی فکر کرنا اچھا لگتا۔ گو کہ اب تک دونوں میں سے کسی نے اظہار محبت نہیں کیا تھا، پھر بھی زہیب اسے پیار بھرے القابات سے مخاطب کرتا۔ مسکان کے دل میں اس کے لیے جذبات بڑھنے لگے تھے۔ دن جیسے جیسے گزر رہے تھے شادی کی تیاریاں بھی عروج پر تھیں۔ بھائی وہ کونے والا سرخ رنگ دکھائیں۔ وہ اس وقت امی کے ساتھ اپنے لیے ڈریس لینے گئی ہوئی تھی اور یہ 7ویں دکان تھی جہاں اسے اب تک کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ دکاندار بھی آدھی سے زیادہ دکان ڈھیر کر کے بیزار ہو چکا تھا۔ میڈم، یہ ہمارے شاپ کی سب سے بیسٹ ورائٹی ہے۔ وہ اب ایک اور جوڑا کندھے پر ڈالے اس کے سامنے خوبیاں گنوا رہا تھا۔ نہیں، یہ ویسا رنگ جیسا نہیں ہے جیسا میں چاہتی ہوں، اس نے مایوسی سے کہا۔ کوئی اور دیکھ لو، ضروری تھوڑی ہے سرخ رنگ پہننا ہے۔ امی نے اضطرابی کیفیت میں اسے جھڑکا۔ میڈم، میرے پاس جتنے بھی سرخ رنگ تھے سب دکھا دیے، کوئی دوسرا رنگ دکھاؤں کیا؟ اس نے ایک اور کوشش کی۔ وہ مایوسی سے آس پاس بکھرے کپڑے کے ڈھیر کو دیکھنے لگی۔ شادی کے لیے ڈریس لے لیا تم نے؟ نہیں، کل جا کے لینے کا سوچ رہی ہوں۔ ریڈ کلر میں لینا۔ ریڈ کیوں؟ ہم ساری کزنز تو گلابی بنائیں گی۔ نہیں، تم سرخ لینا، مجھے ریڈ کلر پسند ہے۔
सुर्ख तो दुल्हन पहनती है ना, मेरी शादी थोड़ी है। कोई बात नहीं, तुम अपनी शादी में गुलाबी पहन लेना, सुर्ख अभी बनवाना। सोच के बताती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम रेड पहनो। ठीक है, रेड मैं ले लूँगी। उसने कल रात सुहेब के साथ फ़ोन पे होने वाली गुफ्तगू याद करते हुए फिर से कपड़े देखे। सुहेब ने तो कहा था यहाँ से मिल जाएगा। इस दुकान का एड्रेस भी उसी ने दिया था, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने दिल में सोचा और वहाँ से रवाना हो गई। सुहेब दिन में अपने दोस्तों से मिलने यूनिवर्सिटी गया हुआ था। अपने पुराने डिपार्टमेंट के कैफ़े में बैठे हंसी मजाक और खाने पीने में मसरूफ़ थे। क्या यार, आजकल तुम नज़र ही नहीं आते। ऐसा लगता है तेरे भाई की नहीं तेरी शादी हो। सबने एक साथ कहका लगाया। अपनी शादी में इतने काम नहीं करने पड़ते यार, भाई की शादी में ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, उसने खाते हुए कहा। तेरे मजाज बदले लग रहे हैं, कहीं कोई लड़की तो सेट नहीं कर ली। दूसरे दोस्त ने शरारती अंदाज में तबसरा किया। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। उसने बुरा मानकर गिला किया। हाँ, नाराज़ क्यों होते हो, हम तो मजाक कर रहे थे। फिर से हंसने लगे। अब गुफ्तगू का मरकज़ कोई और दोस्त था। शाम तक वो दोस्तों के साथ बाहर रहा। घर पहुंचकर अम्मी तो इस पर खासी नाराज़ हुई। सारा दिन फजूल में ज़ाया करा दिया मेरा। दिन के निकले और खाली हाथ लौटे। कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था इसको। उसने सोफे पर तशरीफ़ रखते ही कहा, कोई बात नहीं, आप इतना गुस्सा ना करें, कल पसंद कर लेगी। उन्होंने दिफाई अंदाज में मुस्कान की हमायत की। वो जो उदास बैठी बेदहानी में मेज़ को घूर रही थी, बाबा के करीब खिसकी। देखे ना बाबा, अम्मी सुबह से डांट रही है। उसने मासूमाना शक्ल बनाई। सायरा भाभी चाय लाई तो सब चाय पीने में मसरूफ़ हो गए। बैग में मोबाइल का मैसेज ट्यून बजा तो वो अपनी चाय का कप उठाए बेडरूम में आ गई। वो मैसेज टाइप कर रही थी कि सुहेब की कॉल आ गई। हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो। सुहेब की फर्तीली आवाज़ सुनकर उसकी उदासी में कुछ कमी आई। इब्तदाई हाल हवाल पूछने पर सुहेब को इसकी दिल गिरफ्तगी का अंदाज़ा हो गया। क्या हुआ, मूड ख़राब है, उसने मुस्कान की चुप को महसूस करके पूछा। वो इस वक्त कमरे में शर्ट के बटन खोलता, मोबाइल कंधे और कान के बीच दबाए बोल रहा था। हाँ, शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन कोई अच्छा ड्रेस पसंद नहीं आया, उसने अफसोस से कहा। जहाँ मैंने भेजा था वहाँ भी नहीं मिला, उसने हैरत अंगेज़ तौर पर सवाल किया। मुस्कान, वहाँ तो सारा स्टफ़ देखा, कोई भी अच्छा नहीं था। कमाल है, वहाँ तो मिल जाना चाहिए था। किस दुकान पर गई थी, राइट साइड पर? नहीं, लेफ़्ट साइड पर, उसने शर्मसारी से कहा। हाँ, वो दुकान राइट साइड पे है जानी, आप गलत दुकान पर चली गई हो। ओह, कल राइट वाली दुकान पर चली जाऊंगी। हाँ, वहाँ जाते ही मिल जाएगा, उसने तसल्ली देते हुए कहा। उसे दोबारा हिदायत देकर दोनों अब किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगे थे। सुबह वो कॉलेज के लिए तैयार बैठी नाश्ता कर रही थी और अम्मी से आज फिर साथ चलने का कह रही थी। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, फिर मेरा दिन ज़ाया करवाओगी, कल भी बेकार ख्वार किया था, उन्होंने कप में चाय उंडेलते हुए कहा। अम्मी आज पक्का पसंद करूंगी, उसने इल्तिजा की। फिर भी वह नहीं मानी तो उसने बाबा की तरफ रुख कर मोड़ लिया। फिर मैं सितारा के साथ चली जाऊंगी, उसने बाबा से कहा और इनकी तरफ से इजाज़त मिल गई। के बाद दोपहर को वो सितारा के साथ मतलूबा दुकान पर मौजूद थी। गुड आफ्टरनून मैडम, उसने सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। गुड आफ्टरनून, मुझे रेड कलर में कुछ फैंसी दिखाया, उसने सीट पर बैठते हुए कहा और आसपास नज़र दौड़ाई। रेड में अभी लाता हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा और दूसरे कितार की जानिब गया। सितारा भी वहाँ मौजूद कपड़े देख रही थी। लड़का
5 سے 7 منٹ میں سرخ شربتی رنگ میں فینسی انارکلی فراق اٹھائے واپس آیا۔ مسکان اور ستارہ کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی تھیں۔ واؤ، بہت پیارا ہے، یہ ویسا ہی سرخ ہے جیسا تمہیں چاہیے۔ اس نے کام کا قریب سے معائنہ کیا۔ مسکان کو بھی فراق بہت پسند آیا۔ مسکان، کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ خود سے قیمت کا اندازہ کر رہی تھی۔ میم، پیمنٹ ہو چکی ہے۔ جہاں مسکان کا منہ کھل گیا وہیں ستارہ صدمے کی حالت سے اسے دیکھنے لگی۔ پیمنٹ ہو چکی ہے؟ اس نے شک کی عالم میں بات دہرائی۔ جی، صرف آپ کو ہینڈ اوور تحویل میں دینے کو کہا ہے۔ وہ مسکان کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہینڈ اوور کرنے کے لیے کہا؟ کس نے؟ سوال پھر سے ستارہ نے کیا اور دکاندار لڑکا حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مسکان کو ایک دم سے ندامت ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ پیک کروا دیں، اس نے سرخ پڑتے چہرے سے کہا۔ وہ جی میم کہتا ہوا کاؤنٹر پر ڈریس پیک کروا رہا تھا۔ وہ شاپنگ بیگ اٹھائے دکان سے باہر آ گئی۔ اس کے لیے یہ سرپرائز غیر متوقع تھا۔ تو اس کے لیے زہیب مجھے بار بار دکان پر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے چلتے ہوئے مسکرا کے سوچا۔ تم ڈریس کیوں اٹھا کے لے آئیں؟ پتا تو کرتے، پیسے کس نے دیے ہیں؟ اس نے مسکان کو روک کے کہا۔ مجھے معلوم ہے کس نے دیے ہیں، تم بار بار پوچھ کے دکاندار کو شک میں ڈال رہی تھی۔ اس نے ستارہ کو جھڑکا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اسے ایک کے بعد دوسرا شاک مل رہا تھا۔ ہاں، زہیب نے کی ہے پیمنٹ، مجھے بار بار اس دکان پر آنے کے لیے بھی وہی کہہ رہا تھا۔ اب سمجھی کیوں کہہ رہا تھا؟ مسکان نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے بتایا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا تھا۔ دکاندار لڑکے نے بات نے ستارہ کو شک میں ڈال دیا۔ ستارہ، اوہ، تو تمہارے اور زہیب کی بات یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ وہ اب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے پہلے سے ڈریس لے کے رکھا ہوا۔ وہ اب متذبذب ہو رہی تھی۔ یہی گفتگو کرتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں ستارہ نے مسکان سے ان کی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کے سارے راز گلوا لیے تھے۔ ستارہ سارا قصہ سن کے مسرور ہو گئی تھی۔ ویسے میں تمہارے لیے خوش ہوں، زہیب اچھا لڑکا ہے۔ مسکان پرسوچ انداز میں صرف مسکرا دی۔ زہیب کار میں بیٹھا دوست کا انتظار کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ ہائے، کیسی ہو؟ اس نے کال کے جواب میں اسپیکر آن کر کے کہا۔ ٹھیک ہوں، لیکن آپ پر غصہ ہوں، اس نے ناراضگی سے منہ بنائے کہا۔ او مائی گاڈ، اللہ خیر کرے، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ اس نے جعلی خوف طاری کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ پہلے سے ڈریس لے کے بیٹھے ہیں؟ اگر میں امی کو ساتھ لے کر جاتی اور وہ لڑکا ان کے سامنے کچھ کہہ دیتا تو؟ اس نے خفگی سے کہا۔ ارے نہیں، میں نے اسے سمجھا رکھا تھا کہ 2 ہم عمر لڑکیاں آئیں گی اور ان میں سے ایک بات پر چونک کر جملہ دہرائے گی تو پیمنٹ مت لینا، لیکن اگر بازور ختم ہوئی تو لے لینا، اس نے اپنی وضاحت میں کہا۔ مسکان، لیکن پھر بھی ستارہ کو مجبوراً ہمارے رابطے کے بارے میں سب بتانا پڑا۔ وہ بے اضطراب میں تھی۔ آج نہیں تو کل اسے پتہ چلنا ہی تھا۔ تم اس سے زیادہ دن یہ بات نہیں چھپا سکتی تھی۔ ویسے ڈریس پسند ہے؟ اس نے کار میں بیٹھے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت پیارا، لیکن اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے کمرے کی بیرونی کھڑکی سے باہر لان میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں چاہیے تو واپس کر دو، میں دوسری گرل فرینڈ کو دے دوں گا، اس نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی اور بھی گرل فرینڈ ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ شاید نہیں، اگر ہوتی تو وہ پہلے ہی آپ کو کنگال کر چکی ہوتی۔ پھر آپ میرے لیے ایسا ڈریس افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے۔ اس نے آنکھیں مینچی، اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا۔ زہیب اس کی بات پر دل کھول کے ہنسا تھا۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی اتنی اچھی چوائس ہوگی۔ وہ آئینے میں ڈریس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ زہیب، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، آخر تم بھی میری چوائس ہو۔ اچھا مسکان، میں اس وقت دوست کے ساتھ ہوں، تم سے گھر پہنچ کر پھر بات کرتا ہوں، بائے، اس نے سامنے سے دوست کو آتے دیکھ کر کہا اور کار سٹارٹ کر دی۔ مسکان نے فون رکھتے ہوئے پھر خود کو دیکھا اور ذہن میں زہیب کا جملہ دہرایا۔ اسے خود پر ناز ہوا
ड्रेस वापस अलमारी में रख कर वो किचन में चली गई। जारी है। Must like the video and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.